مگر ان ظالموں نے کیا کیا ذرا یہ بھی سنو، سیدزادیوں کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں پہنا دی، کسی کے ہاتھ پیچھے کو تھے بندھے ہوئے، کسی کے ہاتھ آگے کو، سب کی آنکھوں میں آنسو تھے، ظالموں نے ان کے خیمے میں آگ لگا دی اور یلغار کرنے لگے، لوٹ مار کرنے لگے۔ امام حسین پاک کے سگے بیٹے امام زین العابدین کربلا میں ان کا جبہ پکڑ کے کھینچ کے کوڑے مار کے ڈال دیا تھا۔ اللہ اللہ، امام حسین کی لاش مبارک ادھر ہے اور شہداء کی ادھر ہے، لیکن حسین پاک کی 7 سال کی بیٹی جن کا نام حضرت سکینہ، عربی میں ان کو سکینہ بولتے ہیں، حضرت سکینہ نے اپنی پھپھو کا ہاتھ پکڑا، چھوٹی سی بچی کربلا میں کہہ رہی ہے پھپھو میرے ابا کا سر مجھے نہیں دکھ رہا ہے، میرے ابا کا سر نہیں دکھ رہا ہے، میرے ابا کہاں ہے؟ پھپھو ذرا بتاؤ۔ سیدہ زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگی بیٹا تمہارے بابا نانا کا وعدہ پورا کرنے گئے ہیں، انہیں کیا پتا تھا اس بچی کو کہ میرے بابا کا سر کاٹ کے نیزے پہ لگا دیں گے۔ اللہ اللہ، وہ 7 سال کی بچی کربلا میں رو رو کے کہہ رہی ہے پھپھو مجھے اپنے بابا کو چومنا ہے، ایک مرتبہ دیکھنا ہے، مجھے اپنے بابا کے بال سنبھالنا ہے، مجھے اپنے بابا کے گلے لگنا ہے۔ مگر کیا پتا تھا چھوٹی سی بچی 7 سال کی بچی کربلا میں ادھر ادھر پھپھو مجھے میرے بابا بتا دو۔ سیدہ زینب کی آنکھوں میں آنسو ہیں مگر صبر کا دامن تھامے ہیں، وہ لڑکی امام حسین پاک کی گھوم رہی ہے، کہہ رہی ہے بابا بابا مجھ سے باتیں کرو، 2 باتیں کر لو، کربلا کا کیا منظر ہوگا۔ یہ 10 تاریخ ہے، ظالم تلواریں لیے گھوم رہے تھے، ایک ظالم یزیدی آیا جس کے بال پھیلے ہوئے لمبے قد کا تھا، سورج پہ 2:30 بج رہے تھے، اس نے دیکھا یہ 7 سال کی خوبصورت پھول بچی کون ہے، اسے کیا پتا تھا یہ سیدزادی ہے، حسین پاک کی بیٹی ہے، جن کی ترجمانی اعلیٰ حضرت نے یوں کی تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے میں نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اب وہ لڑکی کہہ رہی ہے میرے بابا کہاں ہے، بابا کو آخری مرتبہ دیکھوں گی، چھوٹی سی بچی۔ مگر اس ظالم یزیدی نے جب دیکھا حسین پاک کی بیٹی کو دیکھا، لوگوں کلیجے پھٹ جائیں گے۔ اللہ اللہ، جو منظر ہوا اگر وہ تم نے دیکھا ہوتا تو حسین پاک کی بیٹی کان میں بالی پہنے ہوئی تھی، 7 سال کی بچی، مگر اس ظالم یزیدی بھیڑیا جو دولت کا لالچی تھا، اس نے کہا اے بچی درا، آنکھیں نیلی پیلی نکالی، کہا تو کون ہے؟ کہا میں حسین پاک کی بیٹی ہوں، میں اس نانا کی نواسی ہوں جو نانا میرے بابا کو کاندھے پہ بٹھاتے تھے۔ کہا تو حسین کی بیٹی ہے؟ کہاں؟ کہا مجھے میرے بابا دکھا دو، مجھے بابا کا چہرہ چومنا ہے۔ اللہ اللہ، اس ظالم کی نیت خراب اس کی بالی پہ ہو گئی، حسین پاک کے کان، حسین پاک کی بیٹی جو کان میں بالی پہنے تھی اس پہ نیت خراب ہو گئی، اس نے جھپٹا مارنا چاہا اور کہا یہ بالی مجھے دے دے۔ وہ لڑکی ڈر گئی اور کانپ گئی، بخار چڑھنے اور کہنے لگی بابا مجھے بچا لو، کبھی کہہ رہی ہے پھپھو مجھے بچا لو، جو منہ میں آ رہا ہے وہ کہہ رہی ہے یہ 10 تاریخ ہے۔ اللہ اللہ، سنو، حسین پاک کی بیٹی گھبرا گئی، کانپ گئی۔ وہ ظالم نے جب چپٹا مارا، حسین پاک کی بیٹی پیچھے ہٹی، چھوٹی سی بچی تھی، پیچھے ہٹ کے بھاگنا شروع کر دیا۔ یہ ظالم دیو ہے کل جب دوڑا اور بھاگا، حسین پاک کی بیٹی
زور سے اس نے تھپکی ماری اور جیسے ہی تھپکی ماری حسین پاک کی بیٹی کربلا کی ریت میں کھسٹ گئی، منہ کے بل گری، اللہ جانے ناک سے یا منہ سے خون نکل رہا تھا، چہرہ چھل گیا، حسین پاک کی بیٹی کانپ رہی ہے، پھپھو مجھے بچا لو، اس ظالم نے پکڑا اور اتنی زور سے جھٹکا مار کے بٹھا دیا، بچی کانپ رہی ہے، کہہ رہی ہے ہمیں مت مارو، ہمیں مت مارو، ارے ہم نبی کے گھر آنے والے ہیں، ذرا سوچو، تم سوچو، ہم اتنی نسلوں کے بعد ہیں تو علماء ہمارے ہاتھ چوم رہے، وہ تو حسین پاک کی سگی بیٹی تھی یار، وہ کہہ رہی ہے میرے بابا، میرے نانا، میرے دادا کو اگر پتہ چل گیا تو بہت کچھ بگڑ جائے گا، مگر چھوٹی سی بچی کانپ رہی ہے، ظالم کو رحم نہیں آیا، ظالم رحم نہیں کھایا، حسین پاک کی بیٹی پہ جب ہاتھ چلایا کان پہ، بچی نے منہ گھما لیا، ڈر رہی تھی، کانپ رہی تھی، اس ظالم کو غصہ آیا، اتنی زور سے تھپڑ مارا، تماچا مارا، 5 انگلیاں چھپ جاتی ہیں، اب جب 5 انگلیاں چھپی، حسین کی بیٹی، حسین پاک کی بیٹی منہ پہ 5 انگلی چھپ جاتی ہیں، ارے ان کا مقام دیکھو، قرآن میں ان کا ذکر ہے، حدیث میں ان کا ذکر ہے، ہم بھی پڑھ رہے ہیں، شاعر صاحب بھی پڑھ رہے ہیں، مگر دیکھو کتنی قربانیاں دی ہیں۔ او نوجوانوں، میں تم سے ہاتھ جوڑ کے کہہ کے جاؤں گا، او میری بچیاں، تم سے بھی کہہ کے جاؤں گا، آج کتنے نوجوان ہیں 10 تاریخ کو محرم کے نام پہ کسی کے بلب توڑ دیے، کسی کی لائٹیں توڑ دی، کسی کے گھر میں گوبر پھینک دیا، کسی کی بہن بیٹی کو چھیڑ دیا، کسی کے اوپر ہاتھ ڈال دیا، ارے ذرا سوچو کون سی تاریخ ہے۔ او میری بہنوں، تم بھی اپنے آپ کو ذرا ہوش میں لاؤ، یہ کون سا دن ہے؟ تم اپنے کپڑے ہلاتی ہوئی، اپنی چٹیاں ہلاتی ہوئی، اپنے جسم کی نمائش کرتی کراتی ہوئی لڑکوں کی طرف جا رہی ہو، ٹھٹے مار رہی ہو، تم بھی کود رہی ہو، اچھل رہی ہو، ذرا دیکھو یہ تاریخ کیا ہے۔ حسین پاک کی بیٹی کے منہ پہ تھپڑ لگا، تماچا لگا، کربلا ہل گئی ہوگی، حسین پاک کی بیٹی کے چہرے پہ 5 انگلیاں چھپ جاتی ہیں، چیخ نکل گئی، کہا بابا مجھے بچا لو، پھپھو مجھے بچا لو۔ اس ظالم نے پھر سر پکڑا اور پکڑنے کے بعد کان کی بالی پکڑی، اور ظالم کم سے کم کھول لیتا، مگر اس نے کھولی نہیں، وہ بالی پکڑ کے جھٹکا مارا، حضرت سکینہ کا کان چر گیا، اور جیسے ہی کان چرا ایک چیخ نکل گئی، خون نکلا، اور دوڑتی ہوئی پھپھو کی گود میں گری، کہنے لگی پھپھو مجھے بچا لو۔ سیدہ نے اپنا دوپٹہ لیا اور لے کر کے کان کو ایسے دبا دیا، کہا بیٹی ہمیں نانا کے دین کو بچانا ہے، یہ تو کان کٹا ہے، اگر گردن کٹ جائے تب بھی ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ حسین، نعرہ حیدری۔ آپ کو معلوم ہے یہ 10 تاریخ ہے، 10 اللہ انہوں نے ان کے گھروں میں آگ لگا دی تھی، اور اب تم اپنے ایک مرتبہ اگر حسینی ہو تو سوچو، ایک مرتبہ شیشے میں دیکھو، ہمارے یہاں بھی کربلا ہوتی ہے، بولو ہوتی نہیں ہوتی؟ 10 محرم کو وہاں سیدزادیوں کی لاش سیدزادیوں کے ہاتھ بندھے تھے، نبی کے بچے شہید ہوئے لیٹے تھے، اور ہمارے یہاں 10 محرم کو حلوے پراٹھے کی دکانیں کربلا میں لگی ہیں، ہمارے یہاں مٹھائی کی دکانیں کربلا میں لگی ہیں، ہمارے یہاں کربلا میں گول گپے سو
اوٹ بتاشوں کی دکانیں لگی ہیں، ہمارے یہاں گوشت کے کباب تلے جا رہے ہیں، ہمارے یہاں کربلا میں جھولے لگے پڑے ہیں، جھولے جیسے کسی کے ابا کی شادی ہو، کسی کی بیٹی یا بیٹے کا انجوائے کا دن ہو۔ او لوگو، اور حد تو یہ ہمارے گھر کی گاؤں کی نوجوان لڑکیاں میلے کو جاتی ہیں، بولو جاتی ہیں یا نہیں جاتی ہیں؟ عورتیں بھی جاتی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو گود میں لے لیا، میلے کو جا رہی ہیں، کسی کو کچھ پتا نہیں ہے آج کی 10 تاریخ میں کیا ہوا تھا۔ خالی انجوائے کرنے جا رہی ہے۔ ان لڑکیوں کے باپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو میک اپ کر کے جا رہی ہے، یہ جو کپڑے پہن کے جا رہی ہے، آج 10 تاریخ میں کیا ہوا تھا اتنا بتا دو۔ آج ہماری بیٹیاں جو میلے کو جا رہی ہے، لڑکوں سے موبائل پہ چیٹنگ کر رہی ہے، کربلا کہیں ندی کے کنارے ہوتی ہے، کہیں تالاب کے کنارے ہوتی ہے، کہیں کھیت میں ہوتی ہے۔ ارے تمہیں کیا پتا ہے؟ ذرا ہندوستان میں نکل کے دیکھو، 50 لڑکیوں کی عزت پہ ہاتھ ڈال دیا جاتا ہے۔ 10 تاریخ کو 50 لڑکیوں اور لڑکے آپس میں ہاتھ سے ہاتھ ملاتے ناجائز طریقے پر۔ میرا اشارہ سمجھ لینا، یہ محرم کے دن 10 تاریخ کو ہمارے گاؤں کی لڑکیوں لڑکے موبائل پہ ہنسی مذاق ٹھٹھے، نہ جانے کتنے غلط کام ہو رہے۔ بولو ہوتا نہیں ہوتا؟ او لوگو، تم نے اپنی تاریخ بھلا دی ہے۔ 10 تاریخ کا تمہیں پتا نہیں ہے کیا ہوا تھا۔ یہ جو جلسے ہوتے ہیں نا، ان کمیٹی والوں کو مبارکباد دینا تاکہ تمہیں پتا چل جائے ہمارے یہاں 10 تاریخ کو کیا ہوا تھا۔ تمہارے یہاں غنڈہ گردی نہیں ہوئی تھی، تمہارے یہاں ڈھول تاشے گاجے باجے نہیں بجے تھے، تمہارے یہاں کسی کی بہن بیٹی کو چھیڑا نہیں گیا تھا، تمہارے یہاں انجوائے نہیں ہوئی تھی، بچوں کو جھولے نہیں جھلائے گئے تھے، تمہارے یہاں یہ سب کچھ نہیں ہوا تھا۔ ارے اپنے بچوں کو یہ 10 تاریخ بتاؤ، ان کے کان میں ڈالو 10 تاریخ کو کیا ہوا تھا تاکہ پتا چل جائے۔ ہمارے یہاں 10 تاریخ کو یہ سب کچھ نہیں ہوا تھا۔ ہمارے یہاں سید زادے شہید ہوئے لیٹے تھے اور ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، جو موجود تھے ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اگر تم حسینی ہو تو 10 تاریخ کو تمہیں روزہ رکھنا پڑے گا، روزہ رکھو، نمازیں پڑھو، گھر میں قرآن خوانی کراؤ۔ اگر جلیبی یا مٹھائی آ گئی، میری بہنیں ملیدہ پکائے، بریانی پکائے، حلیم پکائے، کھچڑا وغیرہ پکائے، اور پکا کر کے امام صاحب کو بلائے، کہیں حضرت قرآن خوانی کرا دو، یا پھر ایسا کرو فاتحہ پڑھ دو، نبی کے بچوں کے نام کی فاتحہ پڑھ دو، علی اصغر کے نام کی پڑھو، علی اکبر کے نام کی کرو۔ اگر تم حسینی ہو تو تمہارے گھر میں 1 تاریخ سے 10 تاریخ تک ڈھول بجنا نہیں چاہیے، بلکہ تمہارے یہاں قرآن خوانی ہو۔ کہو حضرت آج علی اصغر کے نام کی قرآن خوانی ہے، کل کو علی اکبر کے نام کی قرآن خوانی ہے، حضرت سکینہ کے نام کی قرآن خوانی ہے، حضرت عباس کے بازو کٹے تھے ان کے نام کی قرآن خوانی ہے، سیدہ فاطمہ کے نام کی قرآن خوانی ہے۔ جب 10 تاریخ آ جائے تو بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، پریشانوں کو ان کی پریشانی دور کرو۔ اگر کسی کے گھر میں نل نہیں ہے تو نل لگوا دو، حسین پاک کے نام کا نل لگوا دو۔ تمہارے یہاں مسجد میں اگر صفوں کی ضرورت ہے تو صفیں بچھوا دو، اگر مدرسے میں بچوں کے لیے قالین کی ضرورت ہے تو قالین بچھوا دو، چٹائی کی ضرورت ہے حسین پاک کے نام پہ چٹائی بچھوا دو، تاکہ جو نشان کربلا میں حسین پاک لے کر کے گئے تھے اور دنیا والوں کو دکھا دیا۔ او لوگو، میں اپنے بچے دے سکتا ہوں مگر دین کا سودا نہیں کر سکتا، میں اپنے بھانجے دے سکتا ہوں مگر دین کا سودا نہیں کر سکتا، میں اپنے بھتیجے دے سکتا ہوں مگر دین کا سودا نہیں کر سکتا، میں اپنی جان دے سکتا ہوں دین کا سودا نہیں کر سکتا۔ میرا گھر قربان ہے مگر نانا کے دین کو ترقی ہو۔ نعرہ حسین، نعرہ حسین، یا رسول اللہ، زندہ باد، 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 اللہ اکبر، یا حسین، یا حسین، یا حسین۔ کچھ عورتیں اپنے بچوں کو فقیر بناتی ہیں، جی بے شک۔
عورتیں اپنے بچوں کو فقیر بناتی ہیں، فقیر۔ جب 7 تاریخ آئے گی، یا پتہ نہیں 8 یا 9 یا 10، 7 تاریخ سے ہوتا شاید یا 10 میں ہوتا، اسے کپڑے ہرے یا جیسے پہنا کر کے اس کو فقیر بنا کر کے گھر گھر منگواتی ہیں، اور منگوانے کے بعد پھر جو ہوتا اس پہ فاتح، کاش میری بہن تو اپنے بچوں کو حسین پاک کے نام کا صدقہ کھلاتی، اور مدرسے میں جا کر کے کہیں کبھی مدرسہ ہو، یہ کہتی قاری صاحب اپنے شوہر سے کہلواتی، قاری صاحب ایک بچہ حسین پاک کے نام پہ مجھے حافظ بنواتا۔